मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान जंग जीत चुका है। भारत जो तकब्बुर में मुब्तला था, जो अहंकार में मुब्तला था, उसको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। नरेंद्र मोदी जो वेस्ट को कह रहा था, अमेरिका को बता रहा था कि जी हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। जो भारत का दामाद है, नायब सदर, उसने कहा नहीं हम तो किसी मसले में आएंगे नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर जंग छिड़ी और आप दुनिया ने देखा, और अभी तक दुनिया हैरान है। दुनिया को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। कोई 120 से ज़्यादा जो तैयारे हैं उनकी एक डॉग फाइट हुई, जिसमें पाकिस्तानी तैयारे भी थे, जिसमें इंडिया के तैयारे भी थे, और उसमें दुनिया ने देखा। और दुनिया आज तक हैरान है कि इंडिया जो है उसके तो 5 तैयारे जो हैं पाकिस्तान ने मार गिराए, और 6 की बात भी होती है। उसमें राफेल भी था, जो टाइटैनिक था इसका हवाबाजी की दुनिया का, जो फ़ज़ा का, वो भी मार गिराया। और यानी ये एक ऐसा तैयारा था जिसके मुतालिक तसव्वुर था कि इसको कोई शिकस्त नहीं दी जा सकती। ख़ुद मोदी ने बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से, बहुत तवील जो है, बहुत कोशिशों के बाद और बहुत लंबा चौड़ा सरमाया सर्फ करके $1 बिलियन से इस तैयारे को लिया था। लेकिन ये पहली जंग में ही पाकिस्तानी शाहीनों ने इसको मार गिराया। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको ये भी पता है कि अगले दिन भारत में ये जुरत नहीं थी कि उसके तैयारे फ़ज़ा में बुलंद होते। ये अभी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हमारे एक रिपोर्टर ने बताया है बावसूख ज़राए से, और ये फैक्ट भी है जिसको सारी दुनिया जानती है, कि भारतीय जो तैयारे थे और भारतीय जो लोग थे वो इतने खौफज़दा थे कि उनमें जुरत नहीं थी कि वो फ़ज़ा में बुलंद हो सकें, और जो उनके मिसाइल थे वो फायर नहीं हुए। आपको पता है कि पाकिस्तान ने टोटल जो तैयारे हैं भारत के गिराए, और भारत के जो जहाज़ हैं उन्हें इतनी जुरत नहीं हुई कि वो कोई मिसाइल फायर कर सकते। यानी आप कुछ यूँ करें, कोई अजीब सी बात हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही। भारत वाले कह रहे हैं कि कुछ चीन ने ऐसी चीज़ वहाँ बना दी थी कि हमारे तैयारे काम ही नहीं कर रहे थे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे जो पायलट थे, हमारी जो इक्विपमेंट्स थे, हमारी जो चीज़ें थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमने बड़ा एग्रेसिवली उन पे दबाव डाला। दुनिया कह रही है नहीं, कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। जब 65 की जंग हुई तो तभी भी ताकत का तवाज़न बहुत भारत के हक़ में था। वहाँ भी जंग में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात पेश हैं। उस दौर के अखबार पढ़ें तो उसमें ऐसे बाबों का तज़किरा मिलता है जो बम पकड़ लेते थे, और इसकी ये बात जो है ये भारतीय लोग जो हैं वो भी करते थे। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने भी बहुत सी बातें की कि जी बम पकड़ लेते थे बाबे और फेंक देते थे फ़ौजों पे। अच्छा, ये बातें हो सकता है कि हम इन पे कोई ज़ाहिर है इसको तस्दीक तो इसका नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है ना कि पाकिस्तान जंग जीता था, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीता था कि उस जंग के नतीजे में जब मुज़ाकरात के लिए अब ताशकंद पहुँचे हैं अयूब खान साहब और जो शास्त्री थे भारत के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, वो इतने प्रेशर में थे कि उनको हार्ट अटैक हो गया। ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की दहशत की, पाकिस्तान की एक मामले की। तो ये जो फरिश्तों का कॉन्सेप्ट है, ये बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हकीकत है। कुरान में सूरह आल इमरान में और सूरह अनफाल में ये ज़िक्र किया गया है कि फरिश्ते जो हैं वो मुसलमानों की मदद के लिए आए। ये बिल्कुल मैं बल्कि आपको वो आयात जो हैं उनके तर्जुमे पढ़ के सुना देता हूँ कि सूरह अनफाल में है कि और वो मौका कि जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, नबी वसल्लम का हवाला है, जवाब में उससे फरमाया कि तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और दाना है। ये सूरह अनफाल की 9वीं और 10वीं आयत है। और इसी तरह से मैं और यहाँ फरिश्तों का और तज़किरा मिलता है, वो हमें सूरह आल इमरान में मिलता है, जो उसकी 123वीं आयत है। आखिर उससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमज़ोर थे। जब कमज़ोर होते हैं तो तब भी अल्लाह मदद करता है। और इसी में जो आयात हैं 124 से लेकर 126, ए नबी याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं
5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. معزز خواتین و حضرات، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ بھاری وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، تو اس میں شبہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے. متزلہ جو ایک بڑا فرقہ تھا جس نے عباسی دور میں بہت عروج حاصل کیا، ان کا بھی یہ خیال تھا فرشتوں کے متعلق، وہ بھی شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی بہت سے شک و شبہ کا لوگ اظہار کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ مسلمان اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دوسری جنگوں میں فرشتے جو ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے. اب بھی اقبال امید کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے تو اب بھی فرشتے اترتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں فرشتے اترے ہیں تو لوگ ممکن ہے اس بات کو نہیں مانیں گے. لیکن جو اگر ہم دیکھیں کہ فرشتے اترنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ سکینت طاری ہو جاتی ہے. جب فرشتے اترتے ہیں، جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو سکینت طاری. قرآن کا لفظ ہے کہ آپ کے دل کو ایسا اطمینان ہو جاتا ہے. کتنے اطمینان سے ہمارے بچے جو ہیں وہ جہازوں میں انہوں نے اڑان کی ہے، کتنے سکون سے وہ گئے ہیں، اور کتنے زوردار طریقے سے اگریسو طریقے سے ہمارے شاہین جو ہیں بھارتیوں پہ جپٹ پڑے. اتنے زوردار جپٹ پڑے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب اگلی رات تھی لڑائی کے تو بھارت کے کسی طیارے نے اڑنے کی جرت نہیں کی. یہ جو صورت ہے، آپ دیکھیں نا. آپ یہ بات تو کہیں گے جی ہماری یہاں تک تو بات ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کا ایکشن یہ تھا، آپ کا ایکشن یہ تھا، یہ تو آپ کی ایک بات ہے. لیکن دوسروں پہ جو خوف طاری ہوتا ہے یہ تو اللہ کی خاص رحمت سے طاری ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک اطمینان ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک اطمینان کی، سکینت کی صورتحال جو ہے ایک ہمیں نظر آئی ہے. بھارت میں بڑی افراتفری تھی، میڈیا شور مچا رہا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارا میڈیا بہت ایک رسپانسیبل تھا، بہت اچھے طریقے سے وہ لڑ رہا تھا، لیکن بڑے ریزنیبل طریقے سے لڑ رہا تھا. تو معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد خوف کی جو کیفیت ہم نے عرض کی ہے کہ اب وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ وہ ہل نہیں رہے تھے. بھارت جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور وہ مودی جو ایک رات پہلے سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اب بالکل طے ہو چکا ہے کہ مودی تھا وہ خوفزدہ مودی جس نے پھر ٹرمپ کو فون کیا کہ مجھے بچاؤ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی اعلامیے میں کسی جگہ پہ کشمیر کا ذکر نہیں آیا، یہ پاکستان کا ایک بات کی جاتی کہ یہ پاکستان کا اصرار تھا کہ اگر پھر کشمیر میں ثالثی کی بات ہوگی تو ٹرمپ کے بیان میں ثالثی کی بات بھی ہوئی. تو گویا پاکستان جو ٹرمپ کی ٹویٹ ہے وہی بتا رہی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے ڈومینیٹ کیا. اور یہ جو آپ نے تقریر سنی ہے مودی کی، تو لگتا تھا مودی پاگل ہو گیا. ابھی تک بھارت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا کوئی طیارہ گرا تھا. اور کہتے ہیں نہیں ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن دنیا بتا رہی ہے نا. یہ جو چینی طیارے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، شیئرز بڑھ رہے ہیں. یہ رافیل کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ جب فرانسیسی بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کیا طیارہ دے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا معزز خواتین و حضرات کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی. اور میں تو بلیو کروں گا کہ فرشتے اترے تھے. ہمارے دوست سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ طیاروں کی لڑائی ہو رہی تھی فضا میں، جو ہے وہ ایک برس رہی تھی پاکستانی شاہینوں کو، لیکن اس سے اوپر آسمان پہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہو رہا تھا، شاہینوں کے حق میں ہو رہا تھا. پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، زوردار طریقے سے جیتی ہے، اللہ کے کرم و فضل سے جیتی ہے، اور فرشتے اترے ہیں. اب آپ کو فرشتے نظر نہیں آتے، وہ جو بزرگ تھے انہیں بزرگ بھی نظر آتے، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. دیکھیں ایک وقت تک جراثیموں کے وجود سے انکار کیا گیا، پھر جب خوردبین ایجاد ہوئی تو کہا جی جراثیم موجود ہے. آپ کا کسی چیز کو نہ دیکھنا جو ہے اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹنس نہیں رکھتی. آپ ہوا کو نہیں دیکھتے، ہوا موجود ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جسے آپ محسوس بھی نہیں کرتے. لیکن یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ انڈین فوج خوفزدہ ہوئی ہے، انڈین سیاستدان خوفزدہ ہوئے ہیں، انڈین میڈیا خوفزدہ ہوا ہے، اور پاکستان میں ایک اطمینان رہا ہے، سکون رہا ہے. اور بڑے اطمینان کے ساتھ پاکستان کے شاہین جو ہے انہوں نے حملے کیے. 26 ٹارگٹ جو ہیں پورے بارڈر پہ انہوں نے حملے کیے، کہیں سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اتنے تیز تھے ان کے. ہاں ایک آپ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں چین نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. تو یہ بھی تو ہے نا کہ چین کے جو حکمران ہیں ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کی حمایت میں اس حد تک جانا کہ اس کا بھرپور ساتھ دیں. یہ بھی اللہ کا کرم و فضل ہوتا ہے. جب اللہ کا کرم و فضل ہوتا ہے تو پھر
وہ آپ کی مدد کے وسائل پیدا بھی کر دیتا ہے. یہ وسائل بھی پیدا ہوئے. تو میں معزز خواتین و حضرات میں تو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ فرشتے اترے. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت اتری. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے جو ہے لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیا. جو عالمی قیادت جو ہمارا خیال تھا نہیں ہوگی. یعنی پاکستان میں لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہمارے فوجی اس طرح سے لڑیں گے, اور جس طرح سے وہ لڑے ہیں تاریخ بنا دی ہے انہوں نے, تاریخ بنا دی ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پاکستانی ایسے لڑیں گے. وہ تو بتا رہے تھے انڈینس کا کیا تھا, وہ میڈیا جو زبان بول رہا تھا وہ حکمران وہ سارا بتا رہے کہ ہم نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا, اس شہر پہ قبضہ کر لیا, اس شہر پہ قبضہ کر لیا. یہ سوچ تھی ان کی. لیکن پھر جو اللہ نے انہیں خوف زدہ کیا, پھر جو ہمارے شاہین جھپٹے ہیں, اور پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اب اس پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. جب کسی سوال کا جواب جو ہے وہ دیتے ہوئے آپ کو دقت آئے, بات سمجھ نہ آئے, تو وہاں پھر جواب میں اللہ تو ہوتا ہے نا. معزز خواتین و حضرات, یہ ایک مقام شکر بھی ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. کہتے ہیں کہ جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو, کسی نے کہا مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو تو آپ کو ایک بندوق کی ضرورت ہوتی ہے, دشمن سے صلح ہو جائے تو آپ کو 2 بندوقوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور مودی تو آپ کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سیز فائر کی ہے, جنگ ختم نہیں کی. جنگ اگر اس نے ختم نہیں کی تو ہم نے کون سا ختم کر دی ہے. جنگ جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی مسلمان پاکستانی اس جنگ کو جیتیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.